بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. فقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لين ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. یہ کتاب عمدۃ الاحکام کی چوتھی حدیث ہے جس کو امام حافظ عبد الغنی المقدسی صاحب کتاب صاحب تالیف نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ احدکم، جب تم میں کا کوئی شخص وضو کرے، یعنی اذا اراد احدکم ان یتوضأ، جب تم میں کا کوئی وضو کرنے کا ارادہ کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کر کے فارغ ہو جائے، بلکہ جب وضو کرنے کا ارادہ کرے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو جھاڑے. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو پتھر سے استنجا کرے تو وہ طاق پتھر استعمال کرے اور پتھر استعمال کرے. اور اسی طریقہ سے فرمایا تیسرا حکم ہے: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے قبل دھوئے 3 مرتبہ، کیونکہ تم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا. اور مسلم شریف کے ایک لفظ میں ہے، مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ اپنے ناک کے دونوں سوراخ سے وہ پانی لے، پانی اوپر چڑھائے. اور ایک دوسرا لفظ ہے مسلم میں: من توضا، جو کوئی وضو کرے، فلیستنشق، تو استنشاق کرے، یعنی ناک کی ہوا سے پانی کو ناک کے اوپر دماغ تک چڑھائے. جیسا کہ ہم نے محسوس کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسائل جو ایک دوسرے سے قریب ہیں بیان فرمائے. پہلا مسئلہ وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنے کا ہے. یہ مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے. امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو میں سنت ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. البتہ غسل جنابت میں یا عورتوں کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کرتی ہیں اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا واجب اور فرض. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو میں سنت اور غسل جنابت اور غسل حیض میں واجب کہتے ہیں. جبکہ امام مالک، امام شافعی وضو اور غسل دونوں جگہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا مسنون قرار دیتے ہیں. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، وضو میں بھی اور غسل جنابت میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے. اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آیت وضو میں فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم میں کا کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، وضو کرے، درا حالے کہ وہ محدث ہو، حالت حدث میں وہ وضو کرے،
تو اس کو چاہیے یا کہ فغسلوا وجوہکم، تو تم لوگ اپنے چہروں کو دھو. منہ اور ناک چہرے کے اندر داخل ہے، لہذا جو چہرہ کا حکم ہے وہ منہ اور ناک کا حکم ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وضو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بغیر نہیں تھا. کبھی بھی آپ نے بغیر کلی کیے ہوئے، بغیر ناک میں پانی چڑھائے ہوئے، ناک جاڑے ہوئے آپ نے وضو کیا ہو، ایسا ثابت نہیں. اور جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی وضو کرے فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، امر کا صیغہ ہے، تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، حکم ہے. اور اسی طریقہ سے سنن میں روایت ہے اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو. تو یہ امر ہے، گویا کہ قرآن مجید کی آیت وجوہ کے اندر چہرہ اور ناک منہ کے اندر داخل ہے، چہرے میں داخل ہے. دوسرے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے کہ آپ نے کبھی بھی بغیر کلی اور ناک میں پانی چڑھائے وضو نہیں کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے، گویا فعلی اور قولی دونوں سنتیں موجود ہیں. اسی راجح قول حنابلہ کا ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر بھی اور غسل جنابت کے اندر بھی واجب ہے. حنفیہ کے نزدیک غسل جنابت میں واجب ہے، وضو میں سنت ہے. شوافی اور موالک کے نزدیک دونوں جگہ سنت ہے، لیکن راجح قول حنابلہ کا. فرمایا کہ ناک میں پانی لو اور پھر اس کو جھاڑو، لینسٹ، ناک کے کنارے کو پکڑ کے جھاڑو. بعض اہل علم نے کہا کہ بغیر ہاتھ کے سہارے بھی جھاڑ سکتے ہیں، ناک کے پانی کو باہر نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کے سہارے سے ناک کو جھاڑیں. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. اسی کو دوسری حدیث مسلم کی حدیث میں آیا کہ ناک کے دونوں پانی سے پانی کا استنشاق کرو. استنشاق کہتے ہیں ناک کے اندر پانی لینا اور ناک کی ہوا سے پانی کو اوپر تک لے جانا، اور پھر اس کے بعد اس کو استنثار کہتے ہیں، جھاڑنے کو. استنشاق پانی چڑھانا ناک کے اندر، ہوا کے ذریعے اوپر تک لے جانا. الا یہ کہ آدمی روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرے، لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو کلی کرنے میں بھی اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، اوپر تک پانی چڑھائے اور اس کے بعد اس کو جھاڑے. اور دوسرے لفظ میں ہے کہ جو وضو کرے وہ ناک میں استنشاق کرے، یعنی پانی چڑھائے. تو پانی چڑھا کے چھوڑ نہ دے تاکہ گندگی کے ساتھ پانی ملوث نہ ہو، پانی وہاں محبوس نہ ہو جائے، یا اسی طریقے سے وہ ناک کی گندگی کے ساتھ پانی کہیں حلق کے نیچے پیٹ میں نہ چلا جائے، بیکٹیریا پیٹ میں نہ جائے. تو یہ ہے کہ اس کو جھاڑنا بھی ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے اور جھاڑنا بھی. یہ حکم ہوا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا وضو کے اندر کہ یہ واجب ہے. دوسرا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استنجا پتھر سے کرے، خاص کر کے عرب میں پانی کی قلت تھی، لوگ پتھر استعمال کیا کرتے تھے. آج بھی پانی کی موجودگی میں اگر آدمی چاہے پتھر لینا، ڈھیلا لینا، یا اسی طریقے سے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں ٹیشو پیپر ہوتے ہیں اس کے ذریعے نجاست صاف کرنا، چاہے پیشاب کی نجاست ہو یا پیخانے کی نجاست ہو، اس کو صاف کرنا کر سکتا ہے پانی کے ہوتے ہوئے بھی. اگرچہ پانی اولا و افضل ہے کیونکہ پانی سے نجاست بھی دور ہو جاتی ہے اور بدبو بھی زائل ہو جاتی ہے. لیکن اگر پتھر استعمال کرتا ہے پانی کے ہوتے ہوئے بھی تو علماء کا اجماع ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے گی. اصل نجاست زائل ہو جانی چاہیے. اگر محل نجاست پر کچھ بدبو رہ بھی جائے تو رخصت ہے اس مقام کے لیے، لیکن پانی اگر استعمال کرے تو بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پتھر استعمال کر لے پھر پانی استعمال کرے، اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے. اہل قبا کی اللہ نے تعریف کی اس لیے کہ وہ یہودیوں کے پڑوس میں تھے اور یہودی پانی لیا کرتے تھے، جبکہ عرب کے دوسرے قبائل پتھر استعمال کرتے تھے. تو ان کا دیکھا دیکھی اہل قبا نے پانی استعمال کیا استنجا میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی. لیکن یہ کہ پتھر لینے کے بعد پانی لینا جس کو لوگ افضل کہتے ہیں، اس سلسلے میں جو روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آئی ہے سنن میں، وہ حدیث سندن صحیح نہیں. تو پتھر لے، اور آپ نے فرمایا فل یوتر، کتنا لے؟ طاق لے، اوڈ لے، پھوٹ لے، تین لے، تین، ایک، تین، پانچ، ایسا عدد جو دو سے تقسیم نہ ہوتا اس کو وطر کہتے ہیں. حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو کوئی پتھر لے، استنجا کرے پتھر سے، تو لا یستنجی
بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر سے کم نہ لے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ 3 پتھر ضروری ہے. بعض حضرات نے کہا کہ مقصد صفائی ہے، اگر 1 پتھر سے ہو جائے، 2 پتھر سے ہو جائے تو کافی ہے، لیکن یہ حدیث کے نص کے خلاف. آپ نے فرمایا کہ 3 پتھر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت میں فرمایا ایک مرتبہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، جو مسعود ساتھ تھے آپ کے، تو آپ نے کہا کہ جا کر میرے لیے 3 پتھر لے کر آؤ. وہ 2 پتھر لے کے آئے اور 1 گوبر کا ٹکڑا لے کر کے آئے، لید لے کر کے آئے. غالباً وہ گدھے کی تھی. تو آپ نے 2 پتھر لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا اور یہ کہا فإنها رجس، یہ ناپاک ہے کیونکہ وہ گدھے کا تھا، اور پلیدی سے پلیدی صاف نہیں کی جا سکتی. تو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ 2 پتھر سے آپ نے استنجا کیا، لیکن نہیں. مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ نے کہا اتنی بسالس، تیسرا پتھر جا کر لے کر آؤ. یہاں بات کلیئر ہوگی کہ 3 پتھر سے کم نہیں لے سکتے. لہٰذا یہ کہنا کہ صفائی مقصود ہے، یقیناً صفائی مقصود ہے، لیکن عدد بھی مطلوب ہے کہ 3 ہونا چاہیے. 3 سے کم جائز نہیں. اگر 3 پر صفائی ہو گئی تو الحمدللہ، لیکن اگر اس سے زیادہ لینے کی نوبت ہے تو بہتر ہے کہ وہی طاق عدد اور عدد لیا جائے، 5 7. یہ سنت ہے، لیکن 3 لینا واجب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یستنجی بأقل من 3 احجار، 3 پتھر سے کم سے استنجا نہ کرے. پیشاب بھی صاف کرے تو 3 مرتبہ اس کو پوچھے، صاف کرے. اور اسی طریقے سے دوبڑا اگر صاف کرتا ہے، غلازت صاف کرتا ہے پائخانہ، تو اس میں بھی 3 پتھر کم سے کم لے. اگر 3 پتھر سے صفائی نہیں ہو جا رہی ہے تو 5 پتھر 7 پتھر وہ ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. اب اس کے آگے اور عدد لینا، 5 لینا، 7 لینا، یہ سنت ہے، افضل ہے. لیکن من لا فلا حرج، اگر کوئی 4 لیتا ہے، کوئی 6 لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ عدد ختم ہو اوٹ پر، طاق پر ختم. تو یہ 3 پتھر کا مسئلہ ہے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 1 پتھر دیا جس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے، اور 3 الگ الگ کونے سے اگر وہ 3 مرتبہ صاف کرے، 3 مرتبہ پوچھے، تو کیا یہ 3 پتھر کے قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بظاہر تو ہے کہ 3 پتھر ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 پتھر کا مقصد ہے 3 مرتبہ پوچھنا. لہذا اگر ایک پتھر کے 3 کونے سے، الگ الگ کونے سے نجاست صاف کی جائے، درا حلے کی نجاست پھیلے نہیں اور صفائی ہو جائے تو کافی ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 پتھر ہو. لیکن انشاءاللہ اگر ایسا کوئی پتھر ہو جس کے 4 کونے ہوں تو 3 مرتبہ اگر 3 کونے سے صاف کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ پاکی ہو جائے گی. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ افضل قرار دیتے تھے کہ 3 پتھر ہونا چاہیے، جبکہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر ہو جس کا 3 الگ الگ کونا ہو، ذی جہت انصراف، 3 جہتوں والا ہو، ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہو، 3 کونا الگ الگ ہے حصے میں، اور اس سے گندگی صاف کی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ کافی ہوگا. لیکن 3 مسحات سے، 3 مرتبہ پوچھنے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب وہ 3 پتھر کے ذریعے ہو یا ایک پتھر کے 3 کونے سے. اور تیسری حدیث کا تیسرا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ، جب تم میں کا کوئی سو کر بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو، تو اپنے ہاتھ کو دھونے سے 3 مرتبہ دھونے سے قبل، اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونے سے قبل بکٹ میں یا اس برتن میں جس سے پانی ہے ہاتھ نہ ڈالے. پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھو لے. کوئی چھوٹا سا برتن ہو یا مگ ہو، اس سے پانی نکال کر کے دونوں ہاتھ کو دھو لے. یا اگر نہیں ہے، بالٹی ہے، بکٹ ہے، تو اس سے پانی، بالٹی کو ٹیڑھی کر کے پانی لے اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کو دھوئے. اس کے بعد داہنا ہاتھ بالٹی میں ڈالے اور پانی وہاں سے نکالے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو تو ضرور اپنے ہاتھ کو دھوئے، فلیغسل یدیہ قبل ان یدخلہما، قبل اس کے کہ دونوں ہاتھ کو برتن میں ڈالے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. علت بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں فإن أحدكم، تم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا، یعنی ہاتھ جسم کے کس کس حصے تک پہنچا ہے. ممکن ہے کہ محل نجاست سے ہاتھ گزرا ہو، تو اس لیے اگر ایسا ہاتھ ڈال دیا جائے سیدھے پانی میں، یا کوئی گیلی چیز آدمی سو کر کے جگہ اور گیلی چیز کو ہاتھ سے چھو دے، تو عجب نہیں کہ اس کی بدبو اس کے اندر سرایت کر جائے اور وہ چیز ناپاک ہو جائے. اگر یہ مسئلہ، یہ علت ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی دستانہ پہن کر کے
یا دونوں ہاتھ کے اندر پلاسٹک لپیٹ کر کے، تھیلی کچھ پہن کر کے یا دستانہ پہن کر کے اگر آدمی سوتا ہے اور اٹھے دونوں دستانہ نکال دے تب تو ڈائریکٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ جو بھی گندگی اگر لگی بھی ہوئی ہوگی یا کسی مقام پر، مکروہ مقام پر یا ایسی جگہ پر جہاں نجاست سے ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، تو الحمدللہ وہ اس نے تو دستانے اتار دیے تو اب ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ لیکن علت صاف نہیں ہے، ہاتھ کہاں گزارا، ہاتھ نے رات کیسے گزاری، یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے نہ جانے ہاتھ سے کیا کھلواڑ کیا، ہاتھ میں کیا کچھ چیزیں ڈال دی جس کے اندر بیکٹیریا ہو اور وہ اٹھے اور پانی کے اندر ڈال دے ہاتھ کو۔ علت بہت واضح نہیں ہے کہ علت کیا ہے، ہاتھ نے کہاں رات گزاری، یہ علت بہت واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر سوکس یہ ہاتھ کے اندر دستانہ بھی اگر کوئی پہن لے تو بھی یہ امر تعبدی ہے، زیادہ لگتا ہے کہ یہ تعبدی امر ہے، کوئی واضح علت نہیں ہے اس کی، اس لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے۔ تو ایسی صورت میں علت اگر تعبدی ہوگی کہ ہم کو علت معلوم نہیں ہے تو شریعت کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اگر دستانہ بھی پہن کر کے اگر کسی نے رات گزاری ہے تو اس کو دستانہ نکالنے کے بعد ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہوگا، پھر وہ بکٹ میں یا کسی برتن میں جس میں پانی ہے اس میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اب یہ رات کی نیند کے لیے ہے، جیسے بیتوتت کہتے ہیں رات کی نیند کو، امام احمد یہی کہتے ہیں کہ رات کی نیند کے لیے یہ حکم ہے۔ اگر دن میں کوئی شخص ہوتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ اور اٹھے تو کیا یہ حکم اس کو بھی شامل ہے؟ جمہور علماء، امام شافی جمہور علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس کو بھی شامل ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ رات کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن چلیے رات کے لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ رات چونکہ لمبی ہوتی ہے اور آدمی دیر تک سوتا ہے تو اس لیے اس کے لیے یہ حکم واجب ہے، اور دن میں سونے والے کے لیے یہ حکم استحبابی ہے، تو انشاءاللہ اگر ایسا حکم لگا دیں تو دونوں مسئلے پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، نوم کا لفظ بہرحال دن کے نوم کو بھی شامل ہے اور رات کی نیند کو بھی شامل ہے، لیکن لفظ بیتوتت بتا رہا ہے رات گزارنا۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں جانتا اذا استيقظ احدكم بليل، جب رات میں تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے، پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو۔ تو بہرحال اس میں ہم نے 3 مسئلے کو پڑھا، ناک اور کلی کرنے کا مسئلہ جانا، اور اسی طریقے سے استنجا پتھر لینے کے سلسلے کی تفصیل معلوم کی، اور سونے کے بعد دونوں ہاتھ کو کسی بکیٹ میں یا برتن میں جو پانی سے بھرا ہو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کا 3 مرتبہ دھو لینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ امر وجوب کے لیے، بعض لوگوں نے کہا، جمہور نے کہا استحبابی ہے، لیکن امام محمد نے اور علماء ظاہریہ نے کہا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فلیغسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے، اس لیے ظاہر لفظ دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے۔ 5ویں حدیث ہمارے سامنے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب۔ پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے اسباب سے بچنا چاہیے جو پانی کی ناپاکی کا ذریعہ بنتے ہو، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے پینے کے اعتبار سے بھی اور طہارت کے اعتبار سے بھی۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں کا کوئی شخص پیشاب نہ کرے، لا یبولن احدکم، لا ناہیہ ہے، فعل نہیں جس پر نون ثقیلہ ہے، ہرگز تم میں کا کوئی پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، ٹھہرا ہوا پانی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، الذی لا یجری، جو بہتا ہوا نہ ہو، ٹھہرا ہوا ہو، کسی گڑھے میں ہو، کسی حوض میں ہو، اب وہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اب مائع قلیل اور مائع کثیر میں علماء کا اختلاف ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک 2 قلہ، 2 بڑا مٹکا، تقریباً 200-250 لیٹر پانی مائع کثیر ہوتا ہے، اس سے کم ہو، قلتین سے کم ہو تو قلیل ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 10 فی العشرہ، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اور گہرا اتنا ہو کہ پانی لینے میں ہاتھ مٹی کو ٹچ نہ کرے، یعنی 1 بالش گہرا بھی ہو، تو یہ مائع کثیر ہے، اس سے کم مائع قلیل ہے۔ اور امام مالک نے کہا کہ کوئی قلیل اور کثیر نہیں ہے،
مطلق پانی پاک ہے اور اس وقت تک پاک رہے گا جب تک کہ کوئی چیز الگ سے ملائی نہ جائے ناپاک، اور اس کی وجہ سے اس میں بدبو یا رنگ یا مزے میں کوئی فرق نہ آئے، تب جا کر کے وہ پانی ناپاک ہوگا۔ الماء طہور لا ينجس شیء، مطلق فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ پانی پاک ہے جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے رنگ، بو اور مزہ میں سے کوئی ایک وصف نہیں بدلتا، پانی پاک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو پیشاب ہرگز نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل کرے۔ انتہائی خراب بات ہے، فطرت، اخلاق، مروت سب کے خلاف ہے، تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہے کہ آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے خود اور اس کے اندر ڈبکی لگائے اس پانی کے اندر، اگرچہ پانی کا رنگ بو بدل نہ بدلے، پھر بھی یہ ظرف کے خلاف ہے۔ پانی تو مان لیجیے کہ جب تک رنگ بو بدل ان میں سے کوئی نہیں بدلے گا پانی پاک ہی رہے گا۔ راجح قول یہی ہے کہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلتا پانی پاک ہے۔ لیکن بہرحال طبیعت بھن آئے گی خود اس شخص کی جو ایسا کر رہا ہے۔ چلیے اگر غسل نہیں بھی کرتا ہے، یہ بات تو بہت بعید عقل ہے کہ آدمی پیشاب کرے اور خود اس میں ڈبکی لگائے، یہ بولنے میں بھی اور سننے میں بھی کراہت لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف پیشاب کرتا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں تو بھی یہ عمل جائز نہیں ہے اس کے، کیونکہ پانی قلیل ہے، کوئی بہت بڑا تالاب نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے، یا بہتا ہوا پانی نہیں ہے کہ پانی بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ فورس میں جا رہا ہے، پیشاب تم نے کیا وہ چلا گیا بہ کر۔ تو اگر ایک نے پیشاب کیا، دوسرے نے پیشاب کیا، تیسرے نے پیشاب کیا، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ 1000 لیٹر بھی ہو اور کئی لوگ مسلسل اس میں آتے جائیں اور پیشاب کرتے جائیں تو ظاہر ہے کہ متعدد لوگوں کے پیشاب کے بعد وہ پانی تو ناپاک ہو جائے گا اور ایک نعمت اللہ کی ضائع ہو جائے گی، قابل استعمال نہیں رہے گی۔ مسلم شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے درا حالے کہ وہ جنبی ہو، وہی حکم ہے، پیشاب نہ کرے لیکن غسل کرے۔ اب وہ اس کے بدن میں پسینہ ہے، میل کچیل ہے، اور پرائیویٹ پارٹ کو اگر وہ رگڑ کے دھو رہا ہے، صاف ستھرا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک غسل کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، وہ پانی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، اسی طریقے سے یہ حالت ہوگی۔ تو گویا کہ ممانعت دو طرح سے ہوئی کہ صرف ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا بھی درست نہیں، اور اس میں غسل کرنا، جنوبی کا غسل کرنا پانی کے اندر داخل ہو کر کے درست نہیں، وہ مگ سے یا بکٹ سے پانی لے باہر آئے اس کے بعد غسل کرے، یہ اچھی شکل ہے، بجائے اس کی کہ اس میں وہ غسل کرے اور پانی کو خراب کر دے۔ اور اگر پیشاب کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے تو یہ تو انتہائی قبیح صورت ہوئی۔ تو اس طریقہ سے پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور پانی کو ناپاک کرنے سے بچنا چاہیے، یہ اسلام کی نظافت اور طہارت ہے، اور اسلام ایسے اسباب سے منع کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے ایسے اسباب کو اختیار کرنا جس کے سبب ہمارا پانی قابل استعمال نہ رہ جائے پینے کے یا پاکی کے لیے۔ وباللہ التوفیق۔ اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے کتے کے جوٹے کے سلسلے میں، یہاں بھی پانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیتا ہے جس میں ہمارا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، جب تم میں کہ کسی کے برتن میں، جب تم میں سے کسی کے برتن میں، حکم عام ہے، یہ قید اغلبیت کی بنیاد پر ہے کہ ہمارا کتا اگر گھر میں ہے تو ہمارے برتن میں، لیکن یہ مطلب کہ اگر ہمارا کتا آپ کے برتن میں ڈال دے یا کسی دوسرے کا کتا ہمارے گھر کے برتن میں پانی میں منہ ڈال دے، حکم برابر ہی رہے گا، یہ نہیں کہ ہمارے ہی برتن میں، یہ حکم عام ہے۔ تو کسی کے بھی برتن میں جس میں پانی ہو یا کھانے کی کوئی شے ہو، اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیغسلہ سبعا، تو اس برتن کو وہ 7 مرتبہ دھوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ فلیغرقہ، پانی کو بہا دے اور اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا ناپاک ہے، تو کتے کا جوٹا ناپاک ہے، کتے کا لعاب ناپاک ہے، اور یہ ایسی سخت نجاست ہے جس کو نجاست مغلظہ کہیے کہ 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا ہے۔
حالانکہ پیشاب اور پیخانہ اگر کہیں لگ جائے 2 مرتبہ دھونے سے 3 مرتبہ دھونے سے اگر وہ صاف ہو گیا, بدبو اس کی ختم ہو گئی, الحمدللہ پاک ہو گئی. لیکن کتے کے جھوٹے برتن کو جب تک 7 مرتبہ نہیں دھویا جائے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا. اب کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایک عبادت والا مسئلہ ہے؟ چاہے اس کی کوئی حکمت ہم کو نہ معلوم ہو, یا یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کتے کے منہ کے اندر یا لعاب کے اندر ایسی مضبوط بیکٹیریا ہوتی ہے کہ جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ پانی کے ساتھ مٹی کیچڑ بنا کر کے اگر اس کو جب تک کہ رگڑا نہ جائے اس وقت تک وہ بیکٹیریا مرتا نہیں ہے. تو اگر یہ علت اور یہ وجہ ہے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے اسلام کی حقانیت کا کہ ایسے وقت میں اسلام نے یہ رول دیا ہے جبکہ کوئی سائنسی ترقی نہیں تھی, اور اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے جو حق پر مبنی ہے, اور آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو مسلم شریف کی قرار ذکر کیا ہے انہوں نے کہ اولا ہن بالتراب, پہلی مرتبہ میں مٹی استعمال کریں, پہلی مرتبہ میں مٹی استعمال کریں, یعنی مٹی پانی کیچڑ بنا کر کے ایک برتن کو, بکیٹ ہو یا دیگچی ہو, بگونا جس کو کہتے ہیں, یا اسی طریقے سے کوئی سا بھی برتن ہو جس کے اندر پانی ہے, اس کو بہانے کے بعد اس برتن کو 1 مرتبہ مٹی پانی کے ساتھ اس کو ملے اور 6 مرتبہ اس کو کھنگال دیں پانی سے. پورا ہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے تاکہ بقیہ جو 6 مرتبہ ہم اس کو کنگالیں گے تو مٹی کا کوئی اثر نہیں رہ جائے گا. عبداللہ بن مغفل کی روایت مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء, جب کتا منہ ڈال دے. وہ لوگ کہتے ہیں کتے کا منہ ڈالنا, اور کتا جب منہ ڈالتا ہے تو پورا منہ نہیں ڈالتا بلکہ وہ زبان ڈالتا ہے اور زبان کے کنارے سے پانی پیتا ہے. عام جانوروں کی طرح نہیں کہ یہ منہ ڈال دیتا ہے اور وہ پیتا ہے, بلکہ کتا زبان کے کنارے سے. اور اسی طریقے سے درندے جتنے بھی ہیں, بلی ہو شیر ہو, سب وہ آپ دیکھیے گا تو وہ زبان کے کنارے سے پانی پیتا ہے, تو اس کے اندر وہ لعاب چھوڑتا ہے. تو فرمایا کہ جب کتا برتن میں ولوغ کرے, ولغ یلغ یعنی جب کتا منہ ڈال دے اور زبان کے کنارے سے پانی پیے, یا صرف زبان ڈال دے, نہ بھی پیے لیکن زبان اس کے اندر ڈال دے, زبان کو حرکت دے دے, تو فرمایا فغسلوہ سبعا, 7 مرتبہ اس کو دھو. اور فرمایا وَأَفْتِرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ, 8ویں مرتبہ اس کو مٹی پانی سے رگڑ دو. تو علماء نے کہا یہ 8ویں مرتبہ کا مطلب یہ کہ مٹی اور پانی جو دونوں کو مکس کر کے جب ہم نے 1 مرتبہ رگڑ دیا اس کو, تو مٹی اور پانی گویا کہ یہ 2 مرتبہ دھونے کے قائم مقام, کیونکہ اس میں پانی اور مٹی دونوں لگا ہوا ہے. اب بعض اہل علم نے کہا کہ 1 مرتبہ مٹی پانی سے اس کو رگڑا جائے اور 7 مرتبہ دھویا جائے. یہ امام احمد کے یہاں بھی ایک قول ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے, کھنگالا جائے, اور 1 مرتبہ پہلی مرتبہ مٹی اور یہ جو کیچڑ بنا کر کے ہم نے رگڑا ہے, ملا ہے برتن کو, وہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ کے قائل. تو شاید وہ یہ توجیہ کریں یا ان کی طرف سے یہ توجیہ کی جائے کہ مٹی اور پانی مل کر کے گویا کہ 2 غسلہ کے قائم مقام. اچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ کے قائل ہیں کہ 7 مرتبہ دھویا جائے, لیکن وہ مٹی کے استعمال کے قائل نہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے, پاک. تو پھر 7 مرتبہ دھونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علت مجھے نہیں معلوم, یہ امر تعبدی, یہ بات سمجھ کے کرتے. جبکہ حنفی حضرات 3 مرتبہ کھنگال لینے کے قائل, وہ 7 مرتبہ کے قائل نہیں ہے, وہ دوسری نجاستوں پر قیاس کرتے اور حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ کہیں آیا ہے اولا ہن بالتراب, پہلی مرتبہ مٹی استعمال کرو, کہیں پر ہے احدا ہن بالتراب, 1 مرتبہ مٹی استعمال کرو, کہیں پر ہے والسابعۃ بالتراب, 7ویں مرتبہ مٹی استعمال کرو. تو اضطراب ہے, الفاظ مختلف ہے. ارے بابا, حدیث کے اندر الفاظ اگر مختلف آتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ توجیہ اور جمع و تطبیق ممکن ہے کہ نہیں. الحمدللہ ممکن ہے. احدا ہن مبہم ہے, ایک مرتبہ یہ مبہم ہے. اولا ہن اخرا ہن, یا والسابعۃ, پہلی مرتبہ, آخری مرتبہ, 7ویں مرتبہ, یہ متعین. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دھونا ضروری ہے, اس لیے کہ جب آخری مرتبہ اگر ہم دھوئیں گے تو پھر ایک مزید دھونے کی, اگر مٹی رگڑیں گے تو 1 مرتبہ مزید دھونے کی نوبت آئے گی. نیز اولا ہن کی روایت دوسری روایتوں کے مقابلے میں بکثرت طرق آئی, اس لیے جو روایت کثرت طرق سے, کثرت اسانید سے آگے, وہ راجح ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اضطراب ختم ہو گیا. اور دوسری غلاظتوں پر قیاس اگر کرتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ جیسی پلیدی 2-3 مرتبہ دھونے سے صاف ہو جاتی ہے, تو یہ قیاس آپ کا صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ قیاس نص اور دلیل کے مقابلے میں. تو بہرحال کتے کا جھوٹا حنفیہ,
शाफिया, हनाबला और जमहूर उम्मत के उलमा नापाक कहते हैं, कुत्ते का जूठा नापाक है, सिवाय इमाम मालिक के, वो कुत्ते के हत्ता के खिंजीर के जूठे को भी वो पाक कहते हैं। अच्छा, खिंजीर के धोने में एक ही मरतबा धोना है, लेकिन ये कुत्ते के लिए सिर्फ ये हुक्म खास है कि 7 मरतबा है। ये 7 मरतबा का हुक्म शवाफे, हनाबला और मालिकिया भी कहते हैं, लेकिन मालिकिया मिट्टी के इस्तेमाल के कायल नहीं है, शवाफे और हनाबला मिट्टी के साथ 6 मरतबा धोने के कायल है, या 7 मरतबा जैसा कि हनाबला कहते हैं। तो ये मसला आपके सामने आया। अच्छा, अगर मिट्टी सिर्फ नजाफत के बाद से उसका ताल्लुक है, तब तो कोई भी चीज जो उसकी जगह पर कायम मकाम है वो हो जाएगी। लेकिन अगर सफाई मकसूद है और कोई बैक्टीरियल चीज उसके अंदर है जिसकी वजह से मिट्टी इस्तेमाल की जा रही है या उस जमाने में इस्तेमाल की गई, तो अगर आज कोई साबुन हो या कोई लिक्विड हो या जरासीम कुछ कोई ऐसा लिक्विड हो जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो कुत्ते के लुआब में होती है अगर वो मर जाती है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो दूसरी चीजें भी आज के मॉडर्न जमाने में जो ईजाद की गई हैं वो मिट्टी के कायम मकाम हो जाएगी। वैसे मिट्टी अफजल है क्योंकि मिट्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी हर जगह दस्तियाब है। लेकिन अगर मिट्टी से जो फायदा हासिल होता है, अगर वो फायदा दूसरी दवाओं से या दूसरे साबुन वगैरह से या लिक्विड से अगर हासिल हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला फर्क। लेकिन एक मरतबा मिट्टी जरूरी इस्तेमाल करनी है क्योंकि उसकी हदीस सही है, और यही से आपको समझना चाहिए कि यह हुक्म 7 मरतबा धोने का, मिट्टी से रगड़ करके 1 मरतबा, 6 मरतबा या 7 मरतबा खंगालने का, यह सिर्फ कुत्ते के जूठे के लिए। बाकी सूअर अगर बू डालता है 1 मरतबा काफी। दूसरे और जो जानवर है गैर माकुल हम, शेर, बाघ, इसी तरीके से बिल्ली वगैरह है, तो बिल्ली का तो खैर जूठा पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है, इन्नहा मिन तव्वाफीन अलैकुम व तव्वाफात, घर में चक्कर लगाने वाले नौकर चाकरों के तरीका से, बच्चों के तरीका से इसी उसका जूठा नापाक नहीं है। लेकिन जो दूसरे और जानवर हैं, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम शाफी के नजदीक, इमाम अहमद के नजदीक उनके जूठे पाक हैं, अगरचे वो गैर माकुल। लिहाजा शेर और चीता और भेड़िया इन सब के जूठे पाक हैं। और एक दूसरा कौल इमाम अहमद का है जो कि हनफिया का भी है कि जूठा नापाक है, 1 मरतबा धोना पड़ेगा। लेकिन अहले इल्म ने, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने और शेख इब्न उसैमीन वगैरह ने रहमहुल्लाह ने यही फतवा दिया है कि जो जमहूर का फतवा है इमाम मालिक का, इमाम शाफी का, के साहब सब पाक है सिवाय कुत्ते के और खिंजीर के। कुत्ते और खिंजीर का जूठा नापाक है और इससे बर्तन को धोना वाजिब है। ये शाफिया और हनाबला और हनफिया कहते हैं। मालिकिया के नजदीक सब जूठा पाक है, कुत्ते का भी, सूअर का भी, सब पाक। ये बात समझ लीजिए। और कुत्ते सूअर के अलावा दूसरे गैर माकुल हम जानवर या इसी तरीके से वो जो शिकारी परिंदा होता है, बाज, सकड़ा, चील वगैरह, ईगल वगैरह, उसका जूठा, तो उसके सिलसिले में शवाफे कहते हैं कि वो पाक है, और हनाबला के यहाँ भी यह कौल है कि वो पाक है। दूसरे कौल में यह कि नापाक है, 1 मरतबा धोना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इमाम वक्त शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने और फकीहुल असर अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा है कि गैर माकुल हम जानवर का भी जूठा पाक है। सिर्फ सूअर और कुत्ते का जूठा नापाक है, लेकिन सूअर का जूठा सिर्फ 1 मरतबा धोने से काम चलेगा, काफी होगा। लेकिन कुत्ते के जूठे को 7 मरतबा धोना होगा, जिसमें 1 मरतबा कीचड़ से रगड़ के धोना होगा, मलना होगा। फल यक्सिल हो सका। चलिए, यह हदीस ऐसे हुई सामने। अच्छा, यही हुक्म होगा कुत्ते के, इसका जो उसमें उसके जिस्म में जो पसीना है, यही हुक्म उसको उसके पेशाब का होगा, यही हुक्म पैखाना का होगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, उसके लुआब का ये हुक्म है, पेशाब और पैखाने का ये हुक्म नहीं है। लेकिन सोचिए कि जिस शरीयत ने लुआब को इतनी अहमियत दी है, पेशाब और पैखाना तो उसका ज्यादा ही बैक्टीरिया से भरा होगा। इसीलिए सही कौल ये है कि अगर पेशाब कर दे बाल्टी में या किसी बर्तन में, या नज़ुबिल्लाह पैखाना कर दे, तो भी ये हुक्म कुत्ते का जो 7 मरतबा धोने का, 1 मरतबा मिट्टी से मांजने का, वो हुक्म बाकी रहेगा अपनी जगह। इसके बाद हम आते हैं एक हदीस, 7वें नंबर की हदीस है। ये वजू के तरीके के सिलसिले में, कि जो असल तहारत का बाब है हमारा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजू का मसनून तरीका, कामिल मुकम्मल तरीका कैसे साबित है या किस तरह था, इसको ये हदीस हमारी वाज़ेह करती है, जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है।
अन हुमरान मौला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नहु रआ उस्मान दआ बिवज़ुइन फ़अफ़रग़ अला यदैहि मिन इनाइहि फ़ग़सलहुमा सलास मर्रातिन सुम्मा अदख़ल यमीनहु फिल वज़ू सुम्मा तमज़मज़ वस्तंशक़ वस्तंसर। हदीस लंबी है, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और मफ़हूम को वाज़ेह करते जाते हैं। हुमरान मौला उस्मान, मौला कहते हैं आज़ाद करदा गुलाम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु जो बेइत्तेफ़ाक़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तीसरे खलीफा राशिद है, उनके बाद हज़रत अली चौथे खलीफा है। हज़रत उस्मान के ये आज़ाद करदा गुलाम है हुमरान। और जिस तरीका से आज़ाद करदा गुलाम को मौला कहा जाता है, उसी तरीके से आज़ाद करने वाले को भी मौला कहा जाता है। तब दोनों में फ़र्क क्या होगा? तो आज़ाद करने वाले शख्स को मौला आला कहते हैं, अल मौलल आला, ऊपर का मौला। और ये गुलाम जिसको आज़ाद किया गया है वो अल मौलल असफल। जब ये गुलाम माल छोड़ करके मर जाए, आज़ाद कर दिया गया है ना, माल छोड़ के मर जाए, अब कोई उसका वारिस ना हो, या जिन लोगों के जो वारिस हो उनके हिस्से शरीयत में मुकर्रर है, उनको देने के बाद कुछ माल बच जाए और कोई असबा ना हो, मुज़क्कर करीबी रिश्तेदार ना हो उसका, ब्लड के रिश्ते का जो माल ले सकता हो, तो ये आज़ाद करने वाला मर्द या औरत जो है, मोतिक या मोतिका आज़ाद करने वाले, जिसको मौलल आला कहते हैं, वो उस आज़ाद करदा गुलाम के माल का वारिस होगा। लेकिन अगर मौलल आला मर जाए और कोई वारिस ना हो, तो वो गुलाम जिसको उसने आज़ाद किया, जिसको अल मौलल असफल कहते हैं, वो वारिस नहीं होगा। तो जिसने आज़ाद किया है वही वारिस होता है। इसी को वलाई इत्क कहते हैं। तो बहरहाल ये हुमरान आज़ाद करदा गुलाम थे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह। वो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा यानी आंख से देखा, क्योंकि वही साथ में मौजूद थे। एक देखना होता है इल्म से देखना, जैसे कुरान ने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ए नबी आपने क्या नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में पैदा भी नहीं हुए थे। तो देखने का मतलब वहां पर इल्म से जानना मुराद है कि क्या आपने नहीं जाना, अभी तो जल्द ही का वाकया है, जल्द ही ये वाकया गुजरा है। इसके चश्मदीद गवाह मौजूद है मक्के, उनसे पूछिए कि अल्लाह ताला ने अपने काबा की कैसी हिफाजत फरमाई। और यहाँ तो वहां रुयत इल्मिया मुराद हुई और यहाँ रुयत बसरिया, देखा नहीं। तो हजरत उस्मान को उन्होंने देखा कि उन्होंने मंगवाया दा बेवजूइन, वाव के फतेह के साथ, दा बेवजूइन, पानी मंगवाया जिससे पाकी हासिल की जाती। और वजू वाव के जम्मे के साथ अगर पढ़ेंगे, पेश रफा जम्मा पेश पढ़ेंगे, वजू तो वजू करना, एक्शन, वजू करने के अमल को कहते हैं वजू। क्या कर रहे हो भाई? वजू कर रहा हूं, वजू नहीं वजू कर रहा हूं। अच्छा, इस बर्तन में क्या है? पानी है, इससे आप वजू करें, वजू है, इस बर्तन में वजू है और हम कर क्या रहे हैं? वजू। तो दाग वजू उन्होंने पानी मंगवाया और वजू करके बताया। अल्लाह, खलीफा राशिद, तवाज़ो देखिए कि वजू प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इल्म तो थ्योरेटिकली भी लिया जा सकता है, प्रैक्टिकली भी, लेकिन अमली तौर पर किसी को अगर कोई चीज आप सिखाएंगे तो वो कौली के मुकाबले में ज्यादा मुफीद होगा, और आदमी प्रैक्टिकली देखेगा तो उसकी बात समझ में भी आएगी और देर तक उसके दिमाग में वो बात रहेगी। तो वजू करके आलिमों को चाहिए कि वो नमाजियों को कभी कभी दिखाएं कि मसनून वजू का क्या तरीका है। खलीफा राशिद है, उन्होंने पानी मंगवाया और लोगों की मौजूदगी कहा कि देखो मैं वजू करता हूं, वो वजू जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा। चुनांचे कहते फ़अफ़रग़ अला यदैहि मिन इनाइहि, वो बर्तन जो लाया गया उससे उन्होंने पानी बहाया अपने दोनों हाथ। इसका मतलब ये कि अगर आदमी नींद से बेदार नहीं भी हुआ है तो मिन बाबिल एहतियात, हाथ में मैल कुचल है, दर्द लगी हुई है, तो हाथ को बर्तन में न डाले, बल्कि बकेट को थोड़ा टेढ़ा करके पानी गिरा दे, या कोई छोटा बर्तन हो तो उससे लेकर के दोनों हाथ को धो ले पहले 3 मरतबा, जैसा कि गुजर चुकी है बात। 3 मरतबा उन्होंने धोया हाथ को और उसके बाद तब उन्होंने पानी दाहिने चिल्लू से, ये दाहिना हाथ है हमारा चिल्लू, इससे उन्होंने पानी उठाया। अब बर्तन किधर होना चाहिए? अगर बड़ा बर्तन हो तो दाहिनी तरफ, और छोटा बर्तन अगर है जिससे बहाते हैं आप दाहिने हाथ पर, तो अगर छोटा बर्तन है तो बाई तरफ हो, और अगर बड़ी बाल्टी है या बड़ा सा बर्तन है तो वो दाहिने तरफ रहे। फिर उससे पानी निकाल करके हाथ धोएं
یا پانی گرا کر کے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیں، اس کے بعد داہنے ہاتھ ڈالیں اس میں. 3 مرتبہ جب انہوں نے دھو لیا پھر ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا اور وہاں سے پانی نکالا انہوں نے ایک چھل. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر انہوں نے کلی کیا، ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا. 3 عمل کا ذکر کیا. کلی کیا، ایک چلو پانی لیا، اس سے تھوڑا پانی منہ میں لیا، تھوڑا پانی ناک میں لیا، ناک کی ہوا سے اس کو اوپر چڑھایا اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیا. ثم غسل وجهه 3، کتنی مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا ذکر نہیں. جب عدد ذکر نہ ہو تو کم سے کم 1 مرتبہ تو ہوگا ہی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ. داہنا ہاتھ داخل کیا یا دونوں ہاتھ داخل کیجیے، پانی نکالیے، 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیے، یا داہنے ہاتھ سے اگر پانی لیتے ہیں تو پھر اس کو دوسرے ہاتھ میں پلٹائیے، دونوں ہاتھ کے سہارے سے چہرے کو دھوئیے. اب چہرے کی حد کیا ہے؟ جہاں سے بال نکلتا ہے، یہ جو حصہ بال نکلنا، میرا بال تھوڑا سا گر گیا ہے سامنے سے اوپر چڑھ گیا ہے، یہ جو پیشانی کا حصہ ہے جہاں سے نیچے کو ڈھلوان شروع ہوتا ہے، پیشانی اوپر سے جہاں سے نیچے کو ڈھلتی ہے، اس جگہ سے لے کر کے عام طریقے سے بال یہی سے اگتا ہے جہاں سے پیشانی نیچے کو لٹکتی ہے، ٹھڈی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان تک. وجہ جو سامنے ہو، وجہ جو سامنے، یہ جو پورا حصہ جو آپ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے یہ چہرہ گویا بال کے اگلے کی جگہ سے لے کر کے یا پیشانی کے نیچے دھلنے کی جگہ سے لے کر کے تحت لحیہ اور دونوں کان کے لو کے درمیان، یہ چہرے کی حد ہوئی. اس کو انہوں نے دھویا 3 مرتبہ. وہ یدیہ الی المرفقین ثلاثا، اور دونوں ہاتھ کو انہوں نے کہنیوں تک، مرفق کہتے ہیں ہڈی کو، جہاں یہ زرا ہے یہ زرا ہے اور یہ ہمارا بازو ہے، بازو اور زرا کا جو جوائنٹ ملتا ہے، اور یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے ہمارے دونوں ہاتھ میں جس پر ہم ٹیک لگاتے ہیں آرام کے لیے، ایسے ٹیک لگا کے بات کرتے ہیں تو اس لیے اس کو مرفق کہتے ہیں، جس پر ٹیک لگایا جائے آرام کے لیے، وہاں تک دھویا. لیکن وہاں تک کا مطلب کیا ہے کہ کہنی دھوئی یا نہیں دھوئی؟ کہنی دھوئی، کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وضو کرتے ہوئے کہ آپ نے ادار الماء علی مرفق، اپنی کہنی پر آپ نے پانی بہایا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حتی شرع فی العضد، بازو کے حصے سے آپ نے شروع کیا اوپر سے، تو کہنی ہر حال میں دھلنی چاہیے. کہا کہ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے دھویا. ثم مسح براسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا. یہ بھی مطلق ہے، اگر مطلق سر بولے تو 2 بال نہیں یا پیشانی تک نہیں بلکہ پورا سر. اس کی تفصیل آگے دوسری حدیث میں آئے گی. پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. یہاں بھی عدد نہیں بیان کیا گیا. مسح راس کی جتنی حدیثیں ہیں یا تو مطلق یہ کہ سر کا مسح کیا، یا یہ ہے کہ مرۃ واحدہ کی قید کے ساتھ آئی نے ذکر کیا ہے، اور خود یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کی صحیح ترین حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ مسح راس کیا ہے. البتہ ایک حدیث ہے جو 3 مرتبہ کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو، جیسا کہ حافظ ابن حجر اور دوسرے محققین نے کہا ہے، تو صحیح حدیث جب اصح روایت کی، اپنے سے زیادہ صحیح روایت کی اگر مخالفت میں آتی ہے تو حدیث شاذ ہوتی ہے، اور شاذ ضعیف کے حکم میں. اس لیے سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہے، کیونکہ یا تو مطلق ہے یا نہیں تو پھر ایک کی قید کے ساتھ. اور سلاسل کی قید کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اگرچہ وہ صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، لیکن وہ شاذ کے حکم میں. تو سر کا مسح 1 ہی مرتبہ، لیکن پورے سر کا. اچھا، مسح بیرا سے، با لگا ہوا ہے، با الساق کے بھی آتا ہے، تو ہاتھ کو بال سے لگا کر، ہاتھ کو بال سے لگا کر، یعنی ہاتھ بال میں لگے، الساق مانے لگ کر کے بال سے ہاتھ چلے، انہیں کی ٹوپی کے اوپر کر کے. تفصیل پھر انشاءاللہ بتائیں گے. ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاث، کان کے مسح کا ذکر یہاں نہیں کیا ہے، لیکن کئی سند سے روایت آئی ہے الاذنان من الراس، کان سر میں داخل ہے، اس لیے کان کا بھی مسح سر کے مسح میں داخل. پھر انہوں نے دھویا اپنے دونوں پیر کو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اپنے پیر کو دھویا. ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے اس وضو کی طرح، نحو وضوئی، اپنے اس وضو کی طرح.
मिस्र नहीं कहा, बाद रवायत के अगरचे मिस्र आया है, लेकिन लोगों ने कहा नहव और मिस्र में फर्क है। मिस्र में पूरी मुताबिकत होती है और नहव में करीब तर मुताबिकत होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत तो नहीं हो पाई, यानी एकदम से ट्रू कॉपी तो नहीं कर सके, लेकिन यह है कि हर दर्जा करीब हद तक किया, ये लफ्ज नहव साबित करता है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजू की तरह वजू किया था, और ये कहा वजू करने के बाद आपने फरमाया था कि जो कोई मेरे इस वजू की तरह वजू करे, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु, जिसमें वो अपने नफ्स से कोई गुफ्तगू न करे, यानी गलता पेशा ना हो, फिक्र ना फिक्र में मुबतला ना हो, बातों में तरद्दुद और तफक्कुर न करे, जैसा ख्यालात की दुनिया में भटकना होता है, हदीसुन नफ्स, बल्कि खुशू खुजू के साथ, हुजूर कल्ब और दिमाग के साथ अल्लाह के साथ में सामने खड़ा हो और नमाज पढ़े तवाज़ु के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु गफरल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ फरमा देगा। गोया कि ये फजीलत वजू और उसके बाद 2 रकात नमाज के मजमूए पर हासिल होगी। सिर्फ वजू पर फजीलत, ये फजीलत नहीं है, बल्कि वजू जब जब वजू करे तो 2 रकात नमाज अगर पढ़ता है तो इससे मालूम हुआ कि वजू के बाद भी 2 रकात साबित है। जब जब वजू करे आदमी, चाहे जो असर के बाद करे फर्ज नमाज के बाद, या फजर की फर्ज नमाज के बाद वजू करे, तो अगर वो चाहता है तो 2 रकात नमाज पढ़ सकता है वजू करके। तो ये वजू और 2 रकात नमाज की फजीलत है, बशर्ते के पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और हदीस नफ्स से परहेज करें। अब ये 2 रकात फर्ज को भी शामिल है और नफिल को भी शामिल है। अगर फर्ज का वक्त है तो वजू किया, फर्ज पढ़ा तो भी ये फजीलत शामिल है, या अगर फर्ज नमाज का वक्त नहीं है तो सिर्फ वजू किया, वजू करने के बाद उसे 2 रकात पूरी तवज्जो के साथ पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ गुनाहों को माफ फरमाया। जमहूर अहले इल्म के नजदीक गुनाहों से मुराद यहाँ पर सगायर है, अगरचे बाद उलमा ने कहा कि मुतलक है, बड़े गुनाह भी इसके अंदर दाखिल है, लेकिन सही कौल यह है कि नमाज पंजगाना, जुमा, रमजान, हदीस में आया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमा व रमजान इला रमजान मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनिबतिल कबाइर। 5 वक्त नमाज दरमियानी गुनाहों का, जुमा जुमा के दरमियान के गुनाहों का, रमजान रमजान तक के गुनाहों का कफ्फारा है, बशर्ते कि आदमी बड़े गुनाहों से परहेज करे। तो जब नमाज है, फर्ज नमाजें बड़े गुनाहों का कफ्फारा नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये वजू और उसके बाद 2 रकात सुन्नत जो भी कह लीजिए, ये भला कैसे फराइज बड़े गुनाहों का कफ्फारा हो सकती है। इसे सही कौल यह है कि इबादतें छोटे गुनाहों का कफ्फारा है, बड़े गुनाह तौबा से माफ होते हैं। मेरा ख्याल है कि इसी 7वीं हदीस के ऊपर, जो हुमरान मौला उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, इसी पर हम दर्स को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और अब तक के पढ़े हुए असबाक में से या सबक में से या हदीसों में से अगर किसी को कोई एतराज़ है, जो मसाइल बयान किए गए हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनको सुनेंगे। 8वीं हदीस भी वजू के ताल्लुक ही से है, वजू के अमली तरीके के ताल्लुक से ही है, मगर इंशाअल्लाह इसमें कुछ नई बातें होंगी जो हम अगले दर्स में इंशाअल्लाह कल आपसे शेयर करेंगे। हाज़ा वबिल्लाहि तौफीक। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। शेख अभी तक कोई भाई या बहन को सवाल हो तो चैट में टाइप कर सकते हैं आप। शेख हमारे पास 4 सवाल है शेख, तो मैं आपके पहला पढ़ूंगा शेख। शेख वजू करते टाइम पूरा अंदर नाक की हवा से नहीं कर सकते क्योंकि वो गले में जाता है, तो क्या नॉर्मली हाथों से डाल सकते हैं बगैर हवा खींचे? हाँ, अगर हलक में जाता है और वो बाहर से तकलीफ नहीं है तो आप उसको ले जाइए, उससे खुद नाक की सफाई हो जाती है, और उसके तिब्बी फवायद भी हैं कि नाक बार बार पानी की ठंडक को महसूस करने की वजह से उसकी हसासियत खत्म हो जाती है, और जो नजला जुकाम की कैफियत होती है आम तरीके से, थोड़ी सी सर्दी लगी तो जुकामी कैफियत हो जाती है, या अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है, निस्वार करने से यानी नाक की हवा से जितना दूर ले जा सकते हो आप ले जाइए। इतना मुबालगा भी नहीं कि साहब आप, अच्छा रोजे की हालत में तो वैसे भी मना है ताकि हलक में पानी ना जाए, रोजे के अलावा की हालत में यह है कि जहां तक आप चढ़ा सकते हैं आसानी के साथ आप ले जाए। जी 2 सवाल है शेख, ये दोनों मिलते जुलते सवाल है। अगर कुत्ता हमें चाटे तो क्या किया जाए? और इसी के साथ ऐसी सवाल है शेख कि अगर कुत्ता हमें काटे तो क्या इसको भी 7 बार वो जगह को धोना चाहिए? बिल्कुल, दोनों ही सूरत में कुत्ते ने अगर आपके जिस्म को चाट लिया, थूक लग गया, तो उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अगर मिट्टी ही उसके बैक्टीरिया का इलाज है तो मिट्टी एक दफा रगड़ करके 6 मरतबा उसको धोना पड़ेगा, या नहीं तो अगर साबुन या कोई लिक्विड अगर उसकी जगह पर मिट्टी का अल्टरनेट अगर आ गया है तो ठीक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 7 मरतबा उस जगह को धोना होगा।
कपड़े में अगर उसने थूक लगा दिया, वो कपड़ा नापाक है, उसको धोना पड़ेगा आपको 7 मरतबा, और इसी तरीके से काटा है तो उसको 7 मरतबा देखा को धोना। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरन। दूसरा सवाल है शेख, गाय के गोबर से इस्तिंजा कर सकते हैं क्या, चूंकि वो पाक है? अल्लाह 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 जजाय खैर दे। अच्छा सवाल है। गाय का गोबर हो, माकुलुल रहम जानवर का गोबर और पेशाब पाक है, सही कौल के मुताबिक पाक है, लेकिन हम उसको इस्तिंजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नसीबीन के जिन, जो यमन में एक जगह है, वहां के जिन नबी साहब के पास आए थे और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को मना कीजिए कि वो हड्डी और गोबर से इस्तिंजा न करे, क्योंकि वो हमारी खुराक है। तो नबी साहब ने फरमाया कि भाई देखो, हड्डी से और गोबर से इस्तिंजा मत करो, क्योंकि हड्डी उनकी खुराक है और गोबर उनके जानवरों की खुराक। जिस हड्डी को हम चूस करके, चाट करके गोश्त निकाल के फेंक देते हैं, हदीस में है कि जब वो जिन उसको पाता है तो वो माशाल्लाह पहले से ज्यादा पुरगोश्त हो जाता है। और इसी तरीके से जो गोबर हमारे जानवर निकालते हैं, उस गोबर को जब उसके जानवर के चारा बनाया जाता है तो बिल्कुल हरी भरी घास की शक्ल में बदल जाता है। तो जो उसके जानवर की खुराक है, उस खुराक को गंदा ना करो, इसलिए आपने मना फरमाया। इसलिए उससे सफाई नहीं हो सकती, पाकी आपको हासिल नहीं होगी, इसलिए कि वो उनके जानवरों की खुराक है। और यही से ये बात समझ में आती है कि जब जिनों के जानवरों की खुराक को हम गंदा नहीं कर सकते और उनकी खुराक को गंदा नहीं कर सकते, तो हम अपनी खुराक को बदरजा औला नहीं गंदा कर सकते, हम अपने जानवरों की खुराक को बदरजा औला नहीं गंदा कर सकते, उससे पूछ नहीं सकते। जी, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। उसके बाद सवाल है शेख कि हाथ नाखून के पहले भीगना बकेट में या बर्तन पर डालना अलाउड है वजू करते वक्त? नहीं मतलब हाथ पहले धो ले, उसके बाद बकेट में डाले, तो नाखून के डालने से कोई हर्ज नहीं पड़ता, या नाखून में जो कुछ हल्की फुल्की मैल लगी हुई है, अंदर में घुसी हुई है मैल नाखून के अंदर, वो बहुत कलील शय होती है, उससे कोई चीज नापाक नहीं होती। जी बस शेख। 3 मरतबा आप उसको हाथ को धो लें, उसके बाद आप हाथ को बकेट में डाल करके पानी निकाले दाहिने हाथ से, फिर कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ा। जी शेख। दूसरा सवाल है शेख, अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं इससे पहले वुदू में कमी होती थी, जैसे कुछ हिस्से साफ करना भूल जाता था, तो उसे वुजू के बाद धो के नमाज पढ़ लेता। मुझे याद नहीं है कितने बार मैंने ऐसा किया, तो क्या मैं नमाज रिपीट करूं और कैसे? अब अब ये तो बहरहाल बड़ा मसला है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई चीज ऐसी आ जाए वजू में, या मान लीजिए कि अगर गुस्ल जनाबत फर्ज था उसके ऊपर और जिस्म के किसी हिस्से में कोई ऐसी चीज चिपकी हुई थी जिसकी वजह से पानी वहां तक नहीं जा सकता था, तो अहले इल्म ने कहा कि अगर मामूली सी जगह शुष्क रह गई हो तो ये मुआफ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इसी तरफ गए हैं, खास के वो आदमी जो आटा गूंथने का काम करता है, उसके किसी हिस्से में, जिस्म के किसी हिस्से में आटे कि आटा चिपक गया है, या कि कोई पेंटिंग वगैरह का काम करता है, तो उसी तरीके से कोई पेंट वगैरह उसके हाथ में या किसी हिस्से में लगा रहता है, तो वो देखता नहीं है, या उसका छुड़ाना उसके लिए साफ करना मुश्किल होता है, तो अगर मामूली सी ये हो चीज, तो अहले इल्म ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला काबिल मुख्तफर है, दरगुजर है। लेकिन बहरहाल इसका एहतमाम करना चाहिए कि हमारे, अगर हम आटा गूंथने वाले हैं या पेंटिंग डेंटिंग का काम अगर करने वाले हैं, तो अपने आगा को देख लें कि कोई चीज ऐसी लगी हुई तो नहीं है, उसको फिर छोड़ा करके ही वजू करें। या इसी तरीके से जो नेल पॉलिश वगैरह औरतें लगाती है, वो चूंकि थिक होता है, इसलिए जब तक वो नेल पॉलिश रहेगी और नाखून पर पानी नहीं पहुंचेगा, आपका वजू नहीं हो सकता। जी, और कुछ सवाल है, मैं भाई और बहनों को ये याद दिला दूं कि आप एक बार अगर वीडियो फिर से देखेंगे तो वो आपको सवाल साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर मौजू के टॉपिक के रिलेटेड आपका सवाल नहीं है तो हम शेख ने बताया कि वो हम नहीं कर सकते। तो दूसरा सवाल है शेख, बर्तन में जी हाथ नहीं डालना है तो क्या बॉटल जैसा कि आजकल अक्सर लोग यूज करते, तो क्या इससे पहले भी हाथ धोना है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बोतल है तो बोतल से पानी गिराइए, दोनों हाथ को धोइए, 3 मरतबा धोइए। धोना तो है ही है आपको हाथ, क्योंकि फिर आप पानी लेकर के नाक में चढ़ाएंगे, तो हाथ बर्तन में डालना है। नहीं भी डालेंगे तो वजू से पहले 3 मरतबा हाथ धोना वजू की सुन्नत में तो है ना, वजू की सुन्नत में है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी देखा ना कि उन्होंने 3 मरतबा हाथ धोया। तो अगर आदमी सो के न भी जगे, तो हम जब वजू पे जाते हैं वजू करने के लिए, तो हम पहले 3 मरतबा कलाई तक हाथ धोते हैं। जो कुरान में तो नहीं है, कुरान में चेहरे से शुरू है कि चेहरा को धो, हाथ को केहनियों तक धो, सर का मसा करो, पाँव धो।
مگر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اس کو لو اور جس چیز سے منع کرو اس سے رک جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ فعل ہے اور آپ کا یہ حکم ہے کہ جب وضو کرو تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو, یہ ایک مستقل سنت ہے. تو اس لیے اگر آپ بوتل سے پانی گراتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں پانی گرائیے اور پھر دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیے, پھر لے کر کے کلی اور ناک میں پانی چڑھائیے. جی جزاک اللہ خیرن. شیخ آپ نے بتایا کہ مطلب جب طہارت کا مسئلہ ہے 3 بار دھونے کا پتھر سے, تو آج کل جو شاور کے جیسا واش روم میں جاتے تو پانی آ جاتا آٹومیٹک, تو ایک بار سے بھی کافی پانی آتا اور صفائی ہو جاتی, تو کیا یہاں پر بھی 3 بار دھونا شیخ اس سے؟ الحمدللہ اچھا سوال ہے. 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اہل علم نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ. جی شیخ جزاک اللہ خیرن. کوئی نئے سوال نہیں ہے شیخ, جزاک اللہ خیرن. هذا وبالله التوفيق. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.